الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ ترجمہ، کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا کہ مشرکین مکہ اور قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے کہ یہ کب واقع ہوگی، اور سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم فرمایا کہ کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا۔ اور آج کی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی، اور میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ اس آیت میں بتلا دیا گیا کہ کوئی بندہ خواہ کتنا ہی بڑا ہو، نہ اپنے اندر اختیار مستقل رکھتا ہے نہ علم محیط رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو علوم اولین و آخرین کے حامل اور خزائن ارضی کی کنجیوں کے امین بنائے گئے تھے، ان کو یہ اعلان کرنے کا حکم ہو رہا ہے کہ میں دوسروں کو کیا خود اپنی جان کو بھی کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا اور نہ کسی نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں مگر جس قدر اللہ چاہے اتنے ہی پر میرا قابو ہے۔ اور اگر میں غیب کی ہر بات جان لیا کرتا تو بہت سی وہ بھلائیاں اور کامیابیاں بھی حاصل کر لیتا جو علم غیب نہ ہونے کی وجہ سے کسی وقت فوت ہو جاتی تھیں۔ نیز کبھی کوئی ناخوشگوار حالت مجھ کو پیش نہ آیا کرتی۔ مثلاً افک کے واقعے میں کتنے دنوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی نہ آنے کی وجہ سے اضطراب و قلق رہا۔ حجۃ الوداع میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف ہی فرما دیا کہ اگر میں پہلے سے اس چیز کو جانتا جو بعد میں پیش آئی تو ہرگز ہدی کا جانور اپنے ساتھ نہ لاتا۔ اسی قسم کے بیسیوں واقعات ہیں جن کی روک تھام علم محیط رکھنے کی صورت میں نہایت آسانی سے ممکن تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے جاتے اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا اور پتہ ہوتا کہ کیا معاملہ وہاں پیش آنے والا ہے۔ ان سب سے بڑھ کر عجیب تر واقعہ یہ ہے کہ حدیث جبرائیل کی بعض روایات میں آپ نے تصریحاً فرمایا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے جبرائیل کو واپسی کے وقت تک نہیں پہچانا، جب وہ اٹھ کر چلے گئے تب علم ہوا کہ یہ جبرائیل تھے۔ یہ واقعہ بتصریح محدثین بالکل آخری عمر کا ہے۔ بہرحال اس آیت میں کھول کر بیان کر دیا گیا کہ جو علم محیط ہے یا اختیار مستقل یہ نبوت کے لوازم میں سے نہیں ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔